الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. اما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفا فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. صدق على رسول النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. پھر ایک بار محبت اور سرور کے عالم میں جذبہ عقیدت مندی اور وارثگی کے ساتھ حد درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہماری دعا سن لے کیوں ہی ہم نے صدا نغمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گاتے رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. معلوم نہیں موت کب دبوچے، کون کس وقت مرے، کہاں مرے، کس حال میں مرے، پتہ ہی نہیں چلتا. جوان مرے گا یا بوڑھا مرے گا، کس عمر میں مرے، کس عمر میں ملک الموت کا فرشتہ سامنے کھڑے ہو جائے اور خاتمہ ہو جائے پتہ نہیں. لیکن بس خدا کی بارگاہ میں دعا، جب بھی مولا موت ہو زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جاری، انہی کی بات ہو رہی، انہی کا ذکر ہو رہی ہوں، اسی حال میں مولا ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں گزر رہے ہوں اور ہماری موت ہو جائے، کہیں کسی گناہ میں مبتلا ہوں اور ہماری موت ہو جائے. اللہ تعالیٰ موت تو آنی ہے لیکن فسق و فجور کی موت سے، شراب، جوا، سٹہ بازی، زنا خاری کی موت سے مولا تیری بارگاہ تیرے حبیب کے صدقے پناہ مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ موت آئے توبۃ النصوح کی توفیق رشید عطا فرما. اور جو وقت گناہوں میں گزرتا ہے مولا وہ وقت بھی تیرے حبیب پاک کی بارگاہ میں نذرانے بھیجنے میں گزار، اسی کی توفیق رشید عطا فرما. اسی پر سارے سنیوں کا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، چاہے اپنا ہو پلایا ہو، جو بھی عاشق رسول ہے انہیں کے عشق میں خاتمہ ہو جائے. اس لیے جو عشق محمد میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں جیتا ہے. عشق محمد میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں جیتا ہے. جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے وہ جیتا نہیں وہ مرتا ہے. جو دنیا کی محبت میں جیتا ہے وہ مرتا ہے اور عشق محمد میں مرتا ہے وہ جیتا ہے. یہی 36واں رکوع سورہ بقرہ کا ہم سمجھا رہے تھے کہ دانہ زمین میں کسان بوتا ہے تو دانہ مرتا نہیں. دانہ زمین میں کسان جب بوتا ہے تو مرتا نہیں. کیوں؟ قرآن فرما رہا ہے یہ کہ دانہ بویا لیکن کتنے دانے لایا؟ 700 دانے لایا.
اس طرح سے ایک اللہ والا زمین میں مدفون ہوتا ہے، اور جس طرح سے ایک دانہ فصل کے دن جب فصل آتی ہے تو 100 دانے لاتا ہے، اور یہ جو اللہ والا مرتا ہے قبر میں جب فیصلے کا دن ہوتا ہے اسے بھی یوم الفصل کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو بھی یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ یوم الفصل کی معنی فصل کا دن، جو نیک اعمال کرے اس کے جزا کا دن ہے، جو نیک اعمال کے بیج بوئے اس کی فصل آنے والی ہے، اس کی جزا ملنے والی ہے۔ تو یوم الفصل کے دن ایک دانہ ایک مرد مومن کا بدن ہزاروں کو لے کر جائے گا۔ ایک پیر اپنے مریدوں کی شفاعت فرمائے گا، ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت فرمائے گا، ایک عالم بعمل پورے شہر کی شفاعت فرمائے گا، اور ہر پیر اپنے مریدوں کی۔ اور وہ پیر کس سلسلے میں ہے؟ اب غوث اعظم کے سلسلے میں ہے۔ کتنے مشائخ، کتنے خلیفہ، کتنے مرید، سب کی شفاعت غوث اعظم فرمائیں گے۔ جو قادری سلسلے میں ہوگا اور جو چشتی سلسلے میں ہوگا، جتنے چشتی خلیفہ ہوں گے اپنے اپنے مریدوں کی شفاعت کر کے بارگاہ خواجہ میں لے جائیں گے، اور خواجہ اپنے سلسلے میں آنے والے سارے پیروں کی، ان کے مریدوں کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہوگا، اسی طرح خواجہ باقی اللہ نقشبندی کا ہوگا، اسی طرح عالم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور حنبل کا ہوگا، اور اسی طرح سے صحابیوں کا ہوگا، اسی طرح سے نبیوں کا عمل ہوگا، اور سارے نبی، سارے صحابی، سارے علماء، سارے پیر، سارے مشائخ، سارے ابدال سب کی شفاعت مصطفیٰ کریں گے۔ جب پیر شفاعت کرنے جائے گا غوث اعظم بولیں گے میرے سلسلے کا پیر ہے، غوث اعظم شفاعت کرتے رہیں گے۔ جب غوث اعظم شفاعت کرتے نظر آئیں گے، خواجہ غریب نواز شفاعت کرتے نظر آئیں گے، شیخ شہاب الدین سہروردی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خواجہ باقی باللہ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سرکار فرمائیں گے یہ میرے ہیں، ان کی شفاعت قبول فرما۔ اور سے شک اتنا ہی ہے کہ دیکھا نہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ کیا شک ایسے؟ نظر نہیں آتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزارا، حدیث میں پڑھا، حدیث والوں نے بیان فرما، یہ جو روزہ رکھ رہے ہو یہ روزہ میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے شفاعت کرے گا کہ میں نے اسے دن میں بھوکا رکھا اور رات کو اسے قرآن کی تلاوت میں رکھا، تراویح کی نماز میں تلاوت میں رکھا، اور دن کو اسے بھوکا رکھا۔ یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، خدا سے روزے دار کے لیے کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، خدا کی بارگاہ میں جھگڑے گا۔ تم روزے دار تھے، کبھی تم نے اپنے روزے کو دیکھا؟ کبھی اپنے روزے کو دیکھا؟ بولتے ہوئے دیکھا؟ چلتے ہوئے دیکھا؟ تمہارا روزہ کیسا ہے تم نے دیکھا؟ لیکن کل میدان محشر میں شفاعت کرے گا۔ روزے کو بولتے ہوئے دیکھا گا، معلوم ہے شفاعت جب کرے گا خدا کی بارگاہ میں، جب جھگڑے گا سے زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ یہ قرآن مجید بولا زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ یہ قرآن زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا، بولتا ہے۔ یہ بول رہے ہیں ارے غوث اعظم کو ہم نے خبر میں اتارا، خواجہ غریب نواز کو ہم نے خبر میں اتارا، غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے دیا، ہم نے دفنایا، ہم نے مٹی ڈالی، ہم نے فاتحہ پڑھی، ہم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ کیا کریں گے؟ اس کی بینڈنگ کس نے کی؟ اس کی بینڈنگ کس نے کی؟ کون چھاپا اسے؟ کس نے لکھا؟ گلاس میں کون بند کر رہا ہے؟ پڑھ کون رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، بولتا ہے۔ ہم نے بینڈنگ کی، ہم نے چھپا کے منگایا، یہ ریل سے آیا، نہ جانے کس کس طریقے سے آیا، کس کس نے لکھا، کیسے کیسے پرنٹنگ ہوئی، کہاں کہاں چھپا، بولتا ہے۔ کیا مجبور ہے؟ بولے مردہ ہے؟ بظاہر ہم نے بینڈنگ کی، ہم نے لکھا، ہم نے چھپایا، پڑھا ہم نے، لکھا ہم نے، رکھا ہم نے، گلاف میں ہم نے بند کیا۔ گلاف میں بند کرتا ہو کیا نہیں؟ یہ قرآن کل میدان محشر میں شفاعت کرے گا کیا نہیں؟ بولو۔
جس طرح سے گلاس میں بند کرتے ہو لیکن یہ میدان محشر میں شفاعت کرنے والا ہے، اس طرح تم نے اللہ والوں کو کفن دیا لیکن یہ اللہ والے شفاعت کریں گے۔ پہلے تم نے گلاس میں بند کیا، کون بند کیا؟ لیکن کل تمہارے لیے جھگڑے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، بولے گا یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ کتنے بار میرا موبائل 10 سال میں خراب ہو گیا، 10 سال میں 15-20 بار میرا موبائل پانی میں گر گیا اور خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا، بیٹری خراب ہو گئی، موبائل خراب ہو گیا۔ میں نے موبائل بدلا لیکن سیم ویسی کی ویسی ہے، اب تک وہی سیم چل رہی ہے۔ موبائل بدلا، بیٹری چارج ہوئی، بدلی، لیکن سیم ابھی وہی سیم بول رہی ہے۔ ایک گھڑی کا سیل ختم ہو جاتا ہے، مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ سیل ختم ہو گیا، دوسرا سیل آپ نے ڈالا کہ نہیں؟ چالو ہے نہیں؟ جب تک سیل ہے تب تک چلتا ہے، لیکن سیل نکل گیا، ختم ہو گیا، گھڑی بند ہو گئی، لیکن پھر آپ نے سیل ڈالا، پھر گھڑی چالو ہو گئی۔ ارے تم سیل ڈالتے ہو تو یہ مردہ گھڑی جاری ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا سیل ڈالنے والا رب کریم ہے، اور اسے ایسا سیل نہیں ڈالا کہ ختم ہو جائے۔ یہ تمہارا سیل ختم ہو جاتا ہے، یہ تمہارا موبائل پانی میں گر جائے تو بند ہو جاتا ہے، لیکن رب کریم نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے ایسے نور سے پیدا فرمایا، پانی میں گر جائے ختم نہیں ہوتا، قبر میں دفناؤ ختم نہیں ہوگا، ہر حال میں جاری رہے گا۔ باہر آپ نے سنا ہے شمس تبریز کا واقعہ، سنا نہیں؟ شمس تبریز کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ مولانا روم کی بارگاہ میں آئے شمس تبریز، یہ مولانا روم اپنی مصنوعی ختم کر چکے تھے، اٹھائی اور پھینک دی پانی میں۔ شمس تبریز دیوانگی کے عالم میں آئے، جذب و سرور کے عالم میں آئے۔ مولانا روم ابھی ابھی مصنوعی ختم کر کے بیٹھے ہوئے تھے جامع مسجد روم میں، آیا دیوانہ آیا، اٹھا کر مصنوعی پانی کے حوض میں پھینک دیا۔ کہا نادان، زندگی بھر کی میری محنت تو نے برباد کر دی۔ کہا مولانا اس میں کیا ہے ایسا، اتنا کیوں غصہ کر رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ نادان، میں نے ایسا علم اس میں جمع کیا ہے تو نہیں جانتا، ایسا علم میں نے جمع کیا ہے تو نہیں جانتا۔ سارے حدیثوں کا نچوڑ اس میں فقہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، علم عرفان بھی ہے، علم لدنی بھی ہے، نصائب ہیں، ساری زندگی کے محنت کا نچوڑ اس میں ہے۔ دیوانہ کہا مولانا کیا تجھے تیری مصنوعی چاہیے؟ کیا تیری مصنوعی کی ضرورت ہے؟ ارے پہلے پاگل پن کیا، اب دوسرا پاگل پن، پہلے پاگل پن میں اٹھا کر پھینک دیا، یہ پاگل پن، اب بول رہا ہے کہ تیری مصنوعی چاہیے۔ ارے پاگل، جب کوئی شے پانی میں گر جاتی ہے الفاظ رہیں گے؟ پانی میں پھینک دیا، حوض میں پھینک دیا، اب رہیں گی؟ اب مصنوعی رہے گی؟ الفاظ رہیں گے یا بہہ جائیں گے؟ کیا بولتی عقل؟ عقل کیا بولتی ہے تمہاری؟ لا کر اس حوض پر دنیا کے بڑے سائنسدان کو لا کر کھڑا کر دو، بڑے سے سب سے بڑے انٹیلیجنٹ کو کھڑا کر دو، مولانا کو کھڑا کر دو، مفتی کو کھڑا کر دو، وہاں پر سارے منطق کے جاننے والے، لاجک کے جاننے والے، فزکس کے جاننے والے، کیمسٹری کے جاننے والے، ہسٹری کے جاننے والے، بڑے لٹریچر کے جاننے والے، بڑے علم و ادب کے جاننے والے، فصاحت و بلاغت والے، بڑے ہوشیار کو، بڑے انٹیلیجنس کو، ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لیکچررز کو، دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کو لا کر جمع کرو اور ان سے پوچھو کیا الفاظ رہیں گے؟ کیا بولیں گے سب؟ جاہل کو پوچھو کہا ختم ہو گئی، عالم کے پوچھو ختم ہو جائے گی، مفتی صاحب کیا فتویٰ؟ ارے کیسے رہے گی بات، کیسا فتویٰ پوچھتے؟ یہ تو جاہل جانتا ہے کہ الفاظ چلے جائیں گے، ہے نا؟ سائنٹسٹ کو پوچھا، ارے بھائی ختم ہو گیا، پانی بجھاتا ہے نا؟ ہسٹری لکھنے والا لکھے گا ارے پانی بجھاتا آیا ہے، اب تک پانی کی خاصیت ہے کہ بجھاتا آیا، بجھ گئے۔ لیکچر کیا بولے گا؟
بجھ گئے. پروفیسر کیا بولے گا؟ بجھ گئے. فساد و بلاغت والا، ارے پانی اس نے اسے بجھا دیا، پانی نے اس کی زندگی کو مٹھا دیا، اس مثنوی کی زندگی کو پانی نے مٹھا دیا، خاتمہ کر دیا. کہے گا نہیں، آج یہ مصنوعی زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے. فصاحت و بلاغت بولے گا یہ مصنوعی اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے، اس مصنوعی کا چراغ پانی میں ٹمٹرا بجھ رہا ہے. اچھی فساد والا بولے گا اس کا چراغ بجھ گیا، پانی نے اس کی چراغ کو بجھا دیا. یہی تو کہے گا. لیکن دیوانہ کیا بول رہا ہے؟ یہ عقل سے نہیں بول رہا، عشق سے بول رہا ہے. عقل سے نہیں بول رہا، عشق سے بول رہا ہے. اس کا سینہ اور ہے، اس کا دل اور ہے، اس کا دماغ اور ہے، اس کی بولی اور ہے، اس کا زبان اور ہے، اس کی آنکھ اور ہے، اس کے ہاتھ اور ہیں، اس کا بدن اور ہے، اس کا سوچنا اور ہے، اس کا سمجھنا اور ہے. یہ بول رہا ہے مصنوعی چاہیے کیا؟ اور یہ بولے پاگل پن. لا کر دکھا. یہ خدا کا مجذوب اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، حوض میں ڈال دیا، مصنوعی اوپر نکال دیا. آستین سے پانی ٹپک رہا ہے، انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے. کہا مولانا لے تیری مصنوعی. جب مولانا کی مصنوعی ہاتھ میں آئی تو مولانا نے دیکھا مصنوعی صحیح سلامت ہے، ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوا، اس کی بائنڈنگ ضائع نہیں ہوئی، اس کے صفحات ضائع نہیں ہوئے، ہر شے اسی طرح سے موجود ہے جیسے پہلے. اللہ والوں کو، جسے اللہ والوں کا ہاتھ لگا، جسے اللہ والوں کا ہاتھ لگا وہ نہیں مٹتی تو اللہ والے کیسے مٹیں گے؟ یہ تمہارے عقل میں آنے والی شے نہیں ہے. بل حیا زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس لیے ایمان ہے، کیا رکھو؟ ایمان رکھنا ہمارا کام ہے. رمضان زندہ ہے کہ مردہ؟ رمضان مبارک کو آپ نے پایا، لیکن کبھی آپ نے رمضان مبارک کو دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ پایا رمضان مبارک، لیکن کبھی دیکھا؟ یہ جا کر خدا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا. جتنے روزے دار تھے سارے روزے داروں کے لیے بارگاہ الہی میں سلام پیش کرے گا. یہ کون کون روزے دار تھے، کون کون جاگتے تھے، کون کون تراویح کی نماز پڑھاتے تھے، کون نے فطرہ کرایا، کس نے زکات دی، کس نے صدقہ دیا، کس نے ذکر کیا، سب کی رپورٹ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، جسے آپ نے دیکھا بھی نہیں. جس کے صدقے میں رمضان آیا اس کا یہ عالم ہے. اور جو خود ماہ رمضان والا ہے، جس کے صدقے میں قرآن آیا وہ شفاعت کرے. جو صاحب قرآن ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ سورج ایک ہی ہے، سورج ایک ہی ہے، لیکن سب کو روشنی بخشتا ہے. اس لیے میرا نبی نبوت کا چراغ ہے، رسالت کا جلتا ہوا چراغ، روشن چراغ ہے جس کی روشنی کبھی زائل نہیں ہوگی. جن عناصر سے آدمی بنے اگر وہ عناصر ختم ہو جائیں، جن عناصر سے بنا ہوا ہے وہ عنصر ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا. آدمی مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، اناج ہے، کپڑے ہیں، اس میں ہوا ہے، بہت ساری اشیاء ہیں، ساری اشیاء کا مجموعہ ایک انسان ہے. لیکن جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے کوئی عنصر موجود نہیں تھا. ہوا تھی. جب میرے مصطفیٰ بنائے گئے اس وقت ہوا تھی، پانی تھا، زمین تھی، آسمان تھا، فرشتہ تھا، ملک الموت تھا، حیات تھی، موت تھی، کائنات تھی، نظام تھا، کوئی شے نہیں تھی. میرا مصطفیٰ جب تھا یہ عناصر ہی نہیں تھے. اور میرے مصطفیٰ ان عناصر سے بنائے گئے جو عناصر کو فنا نہیں بقا ہے. تب بھی میرے مصطفیٰ بولتے تھے، تب بھی بولتے تھے
سجدہ کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، ذکر الہی کرتے تھے، اس کی رحمت میں غوطہ زن تھے، اس کے کرم کے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اس کے علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اس کا نظارہ کرتے تھے۔ آنکھ تھی، کان، جسم، بدن، بغیر بدن کے تب میرا مصطفیٰ تھا، تو اب کیوں نہیں رہتا؟ بدن ہی نہیں تھا، بدن کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی بدن والا ہی موجود نہیں تھا، تو بولیے تب میرے مصطفیٰ تھے۔ اس کی حیات کے بارے میں سوچنا نادانی ہے۔ اس وقت ہے جب حیات ہی نہیں، اس کا تصور، اس کا وجود اس وقت ہے جب حیات ہی نہیں، نظام ہی نہیں، کائنات ہی نہیں، جان نکالنے والا نہیں۔ ارے جان نکالنے والے ملکل موت تو بھی ان کا صدقہ، جبریل تو ان کا صدقہ ہے، نبی سارے ان کے صدقے ہیں، جنت تو ان کی صدقہ ہے، جہنم تو ان کی صدقہ ہے، کائنات ان کا صدقہ ہے، یہ شمس و قمر ان کا صدقہ ہے، اور ساری کائنات کی روح مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات کی روح مصطفیٰ ہیں۔ روح ہی نکل جائے تو کائنات رہے گی؟ روح نکل جائے تو کائنات رہے گی کیا؟ سورج سو جائے گا، آپ روشنی حاصل کریں گے؟ حاصل کریں گے نہیں۔ جو کائنات کی روح ہے وہ مصطفیٰ ہے، روح مردہ ہو جائے تو کائنات مردہ ہو جائے گی۔ معاذ اللہ مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ ساری کائنات کی روح ہے۔ ہر سورج جب نکلتا ہے مصطفیٰ کو سلام کر کے آتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو سلام کر کے غروب ہوتا ہے۔ موسم مصطفیٰ کو سلام کر کے آتا ہے، ہوائیں مصطفیٰ کو سلام کر کے آتی ہیں۔ جب تک سلام نہیں کرتی ہوائیں نہیں آتی۔ کوئی گھٹا بغیر مصطفیٰ کے حکم کے آتی ہی نہیں۔ کوئی ولی جب تک مصطفیٰ کی سگنیچر نہیں ہوتی کوئی ولی بنتا ہی نہیں۔ سینکشن غوث اعظم کرتے ہیں، ولایت کے سینکشن کہاں ہوتا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں، لیکن دستخط کس کی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ جسے ولی بنانا ہے لسٹ غوث اعظم تیار کرتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں، جب بارگاہ مصطفیٰ میں سینکشن ہو جاتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے، ورنہ بنتا ہی نہیں۔ ہر جمعرات کی رات جتنے کائنات میں اللہ والے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر جمعرات جمع ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے ایریا کی باتیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ یہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ قرآن فرما جو دانا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اس کی مثال ایسے ہے کہ زمین میں بویا گیا، اور کتنے ڈنٹل اٹھے؟ 60 ڈنٹل اٹھے۔ ہر ڈنٹل میں کتنے دانے؟ 100 دانے۔ کتنے دانے؟ یہ دانے کی بات ہے۔ یہ عمل صحابہ کا، عمل کس کا؟ صحابہ کا۔ 7 سے 8 سے 9 بار امام حسن نے صدیق کی سنت کو عمل کرتے ہوئے پورا مال خیرات کر دیا، نبی کا نواسا۔ اور عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10-11 بار خیرات کر دیا، آدھا مال دیا۔ اور 25 بار پیدل حج کیے گئے، 25 بار پیدل حج کیے۔ سرکار کے نماسی کی بات، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد رسول کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے۔ کتنے درہم آئے؟ 90,000۔ مغرب کی نماز کے بعد، کب؟ مغرب کی نماز کے بعد میں بارگاہ رسول میں 90,000 درہم آئے۔ یہ ڈھیر لگی ہے درہموں کی۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد میں دیکھا گیا اس میں ایک بھی درہم موجود نہیں تھا۔ صبح کی نماز سے پہلے مصطفیٰ نے سارے 90,000 درہم دے ڈالے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی خوشحال تھی اس وقت کہ 90,000 درہم ہیں۔ گھر میں کتنے ہیں؟ 90,000 درہم ہیں۔ کل ہمارے گھر میں خوب پکے گا، بریانی پکے گی، اچھا پکے گا، پیٹ بھر کھائیں گے، امید رکھے بیٹھی تھیں۔ اور جب
صبح بارگاہ رسول میں پہنچی تو دیکھا 1 درہم بھی نہیں ہے. اس دن میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سے لگا, چولہا. یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں, اپنے مکان میں غسل فرما رہے ہیں, اور فقیر آیا دروازے پہ. فقیر آیا, فقیر نے سوال کیا, اور میرے آقا گھر میں کچھ بھی نہیں دینے کے لیے, سائل کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ام المومنین نے فرمایا سائل آیا ہے اور آپ غسل فرما رہے ہیں. میرے آقا نے اپنا پیرہن مبارک اس سائل کو دے دیا, اپنا پیرہن مبارک, جبہ مبارک اس سائل کو دے دیا. وقت نماز آ گیا, اس لیے کہ جبہ مبارک